وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یعنی ان منافقین کو جو کہ بظاہراً ایمان والے ہیں لیکن اندر سے کفر اور نفاق اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا، کہ نہ تم فساد کرو فی الارض، زمین میں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں قالو، تو کہتے ہیں انما، سوائے اس کے نہیں کہ بے شک، یقیناً، نحن، ہم لوگ تو مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک یہی، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی فسادی ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، یہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ در حقیقت فسادی یہی ہے۔ وَإِذَا، اور جب کہا جاتا ہے، قیلا، وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے لہم، انہی لوگوں کو، کہ آمنو، تو کہ تم بھی ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ آمن الناس، لوگ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام۔ قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ انؤمن، کیا ہم ایسے ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، بے وقوف لوگ ایمان لے آئے، نعوذ باللہ۔ الا، خبردار، انہم، بے شک یہ، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا، اور جب لقوا الذین، یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو کہ ایمان والے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور وَإِذَا، اور جب خلو، یہ علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے سرداروں، اپنے شیطانوں کی طرف، قالو، تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو، نحن، ہم تو مستہزئون، ان اہل ایمان سے مذاق کرتے ہیں، ان سے ٹھٹا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں تشریح اور تفسیر کی طرف۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے ان لوگوں کا جو بظاہراً، جنہوں نے کلمہ قبول کیا، بظاہراً زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن دل میں نفاق اور کفر چھپائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں یہ ایک دوسرے کی خون ریزی، بھڑکانا ایک دوسرے کے خلاف، غیبت، چغلی، یہ نہ کرو، تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، کو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اصلاح اپنے آپ کے، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، یہ کس کو کہتے تھے؟ یہ اصلاح اس بات کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو مسلمانوں والی باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم کفار کے پاس جاتے ہیں تو کافر والی باتیں کرتے ہیں، تو ہم تو دونوں گروہوں کو، اہل ایمان کو اور اہل کفار، دونوں کو باتیں کر کے دونوں کو قریب کر رہے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، دونوں میں نرمی آ جائے، کفر اپنے، اہل کفار اپنے کفر میں تھوڑا نرم پڑ جائیں، اور اہل ایمان اپنے ایمان میں تھوڑا نرم پڑ جائیں، تاکہ دونوں اکٹھے رہ جائیں۔ ہم تو درمیانی بات کرنے والے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی آلو، جیسے آلو ہے نا ہر سبزی میں ڈال جاتا ہے، چاہے آپ گوشت میں ڈال لیں، چاہے آپ بتاؤں کے ساتھ، بینگن کے ساتھ ڈال لیں، تو یہ آلو والا صاحب کرتے تھے کہ ادھر جاتے تو ان کی باتیں کرتے، ادھر جاتے تو ان کی باتیں کرتے۔ کس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم دونوں کو قریب کر رہے ہیں، تاکہ قریب ہو جائیں گے تو ہم اکٹھا رہ لیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اس سے ان کے، جو کہ اپنے ذوق میں، اپنے خیال میں یہ جس عمل کو اصلاح سمجھ بیٹھے تھے، اپنے عمل کو یہ مصلح سمجھ بیٹھے تھے، اپنے عمل کو اصلاح کروانا سمجھ بیٹھے تھے، اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم المفسدون، یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، کہ بظاہراً تو ان کا یہی ہے کہ جی ہم قریب کر رہے ہیں، لیکن کیا آگ اور پانی ایک جگہ پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آسمان اور زمین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سچ اور جھوٹ بھی ایک جگہ پہ نہیں جمع ہو سکتے، حق اور باطل بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کی صرف خام خیالی ہے، تو یہ تو در حقیقت فساد کے دروازے کھول رہے ہیں، یہ فساد کے دروازے کھول کر لوگوں کو، کفار کو اور اہل ایمان کو فساد کے اس محل کے اندر جھونک رہے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور کوئی نہیں ہے، ان کو اپنے یہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ یہ فساد کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پاگل نہیں ہے، یہ کیا ہے، ان کو شعور ہے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اصلاح اور مصلح سمجھ کے یہ کام فسادیوں والا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ لگی نا انشاءاللہ کہ یہ اپنے طور پر تو اصلاح کرتے تھے، لیکن در حقیقت اللہ فرماتے ہیں یہ اصلاح نہیں بلکہ یہ فساد مچا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ہمارے اس عمل سے فساد پھیل رہا ہے، فساد ہی ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ اور دوسری ان کی خرابی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے کہ اہل ایمان
جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان قبول کر لیا، جیسے کہ لوگ عموماً مسلمان ہو گئے تو وہ کفار کے سے الگ ہو گئے، پھر انہوں نے کوئی تعلق، کوئی یارانہ، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی، کوئی اپنا قبیلہ نہیں دیکھا، بلکہ وہ سب سے کٹ کے وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آیا رسول اللہ کے اوپر، جو ہے نا آپ کے ساتھی بن گئے۔ تو حالانکہ یہ دل سے، زبان سے تو اقرار کر رہے تھے، زبان سے تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہاں پر جو ایمان کہا گیا وہ دل سے کہا گیا، کہ جیسے ان لوگوں نے دل سے ایمان کو قبول کر لیا، پھر ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آگے سے یہ ظالم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے ڈائریکٹ بیوقوف کہہ دیا۔ کیونکہ یہ بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہاں اس زمانے میں ایمان لانا اور ایمان قبول کرنا یہی ہے جی اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کرنا، مطلب یعنی یہ مکہ کے اندر ایمان قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مارے کھانا، اور مدینہ کے اندر ایمان قبول کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ جو جی ادھر مکہ کے اندر تو صرف ایک دشمن تھا نا، مدینہ کے اندر یہودی بھی دشمن ہے، اور مشرکین عرب جو کہ مکہ کے اندر بیٹھے وہ بھی دشمن ہے، اور ہمارے اندر گھسے ہو منافقین وہ بھی دشمن ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں ہم کیوں اتنے دشمن اپنے بنائیں کہ 3 دشمن اپنے بنا لیں، یہودیوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیں، اور جو مکہ کے اندر مشرک بیٹھے ان کو بھی ہم اپنا دشمن بنا لیں۔ تو ایمان دل سے قبول کرنے کا مطلب تو یہی ہے اپنے آپ کو اپنے دشمن بنانا۔ تو اس وجہ سے نا یہ لوگ ان صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آگے، ہجرت کر کے آگے، اپنا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آگے، تو اس کو نعوذ باللہ یہ لوگ بیوقوفی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لیا جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اب چونکہ صحابہ کرام کی عظمت کی بات تھی، صحابہ کرام کی تقدس کے بعد بات تھی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی اور نبی کے اصحاب کا دفاع کرتا ہے، تو صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی عظیم سنت ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ بیوقوف کا لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال فرمایا تھا، اللہ نے ان کو اسی الفاظ کے ساتھ، کسی لہجے کے ساتھ اللہ نے ان کو جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، خبردار یہ جو لفظ ہے نا یہ اگلے بندے کو، مخاطب کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی سو کے نہیں گل سننی، مکمل توجہ کے ساتھ بات سن۔ الا خبردار انہم هم السفہاء، در حقیقت یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو نبی کے صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا جی آج دیکھیں جی 14 صدیاں گزر گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا اس دنیا سے جا چکے ہیں، عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ بتائیں، آپ ذرا اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون بیوقوف تھا اور کون عقلمند تھا۔ آج دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جن کو ان ظالموں نے نعوذ باللہ بیوقوف کہا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے یہ بیوقوف اصل یہی تھے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کی جو بات ہے بالکل 100% سچ ثابت ہوئی ہے کہ آج ہمیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، آپ نے اس کو قبر میں اتارا، یعنی بخشش کے سارے سامان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہی نہیں ہونی، اس کو میں نے معاف ہی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نبی کو فرما دیا کہ آپ استغفار کریں اس کے لیے یا نہ کریں، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ نے فرما دیا نبی آئندہ سے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آئندہ سے آپ نے کسی منافق کا نہ نماز جنازہ پڑھانی اور نہ ہی نبی آپ نے ان میں سے کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں در حقیقت بیوقوفی والا کام یہ کر رہے ہیں کہ جن کو نہ دنیا کے اندر پھر کوئی عزت ملی ہے نہ ہی آخرت میں کوئی عزت ملی ہے، تو انہوں نے نبی کے صحابہ کرام کے خلاف یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو بدلے میں اللہ نے وہی لفظ ان کے لیے استعمال کر دیا کہ بیوقوف اور بیوقوفی والا کام یہ کر رہے ہیں۔ تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں جی، ابو بکر کو آج بھی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر عثمان علی اور باقی صحابہ کرام کو آج بھی ہم رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کا احترام اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ جملہ بولا تھا آج ہم ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ابی کو تو صرف اس وجہ سے جانتے ہیں نا لوگ کہ یہ نبی کے زمانے میں تھا اور رسول اللہ کے ایک دشمن کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو اس کا کوئی تعارف نہیں ہے، اس کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی اس کی قبر جو ہے نا کوئی علم نہیں ہے، کوئی کسی کہاں پہ مرا، کیا ہوا اس کے ساتھ، کسی کو کوئی جو ہے نا یہ ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، حالانکہ رسول اللہ کی مسجد کا مقتدی تھا، حالانکہ رسول اللہ نے نماز جنازہ اس کی پڑھائی تھی، اس کو اپنے قمیص دی تھی، اس کے لیے آپ نے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہا، تو در حقیقت اللہ فرماتے ہیں ہم السفہاء، یہ اصل بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس بیوقوفی کا علم نہیں ہے کہ یہی بیوقوف ہے۔ اور آگے اللہ نے ان کی تیسری جو کہ ان کی ایک بد خصلت اور ان کی بری عادت تھی نا، اس کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں نا
صحابہ کرام اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں کہ جی ہم بھی ایمان والے ہیں، اسی بھی تواڈے نال ہیں، ہم بھی تمہارے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو کفر کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے فرعون ہوتے ہیں نا، اور جو جن کی وجہ سے باقی لوگ بھی ایمان کی طرف نہیں آتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف اور اپنے سرداروں کی طرف واپس چلتے ہیں تو کہتے ہیں جی اِنَّا مَعَكُمْ، اسی تواڈے نال ہاں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں ہماری مودتیں آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ تو پھر وہ آگے سے پوچھتے ہیں ہونے تو آپ بھی تو آپ مومنوں کے پاس سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ابھی تو آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، ابھی تو آپ رسول اللہ کی مجلس سے آ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب ہوتا ہے جی ان کا؟ کہتا ہے جی انما نحن مستہزئون، آسان ہونا نا مذاق کرنے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اصل ہماری محبتیں، اصل ہمارا یارانہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ہماری بیٹھک تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو جو ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ تو ایسی شکر مذاق واسطے جانے جتنا کہ شکر مذاق، تو ان نبی اور نبی کے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ان ظالموں نے شکر مذاق کے لیے رکھا تھا، اور یارانے کے لیے، مشورے کے لیے، محبت کے لیے یہ یاریاں لگائے ہوئے تھے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس۔ تو یہ ان کی بہت بری خصلت ہے جس کی وجہ سے ان کو ایمان بھی پھر جو ہے نا بعد میں نصیب نہیں ہوا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اگلی آیت میں؟ اللہ نے پھر اس کا بدلہ اتارا ہے، کیونکہ جب جہاں پر بھی بات آتی ہے نا نبی اور نبی کے صحابہ کرام کی، اللہ جو ہے نا پھر اپنے نبی کا بھی اور اپنے نبی کے جانثار اصحاب کا بھی اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں۔ دیکھیں جی اگلی آیت بھی دیکھ لیں ساتھ ہی، اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ، اللہ بھی مذاق کرتا ہے، اللہ بھی ٹھٹھا کرتا ہے بہم، ان منافقین کے ساتھ۔ کیسے جی؟ ویمدہم، اور اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے ان منافقین کو فی طغیانہم، اپنی اسی سرکشی میں، اسی نفاق کی بیماری میں، یعمہون، یہ بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی جو نبی اور نبی کے اصحاب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سامنے آ کر اپنے نبی اور اپنے نبی کے جانثاروں کا دفاع کرتا ہے کہ اللہ بھی پھر ان کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے، اللہ بھی پھر ان کے ساتھ جو ہے نا یہی مذاق والا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی اگر قدر ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی کوئی قدر نہیں، دنیا چاہے اپنی محنت سے زیادہ بھی مل جائے گی، کم بھی مل جائے گی، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں جی ہے جی آخرت اور توبہ اور دنیا کے اندر کامیابی کا معیار یعنی ایمان۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ان سے اسی سرکشی کے اندر رکھتا ہے، اسی نفاق کے اندر رکھتا ہے، ان کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور ایمان جو کہ ان کے پاس آیا لیکن ایمان قبول کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بھی زندگی ان کی ذلت والی اور آخرت کی زندگی بھی ان کی ذلت والی ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 15 سے آگے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ منافقین کے پیچھے چل رہا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، ضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، تو فما ربحت، پس نہیں نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، یہ جو انہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو دے کر گمراہی خریدی، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا، وما کانوا، اور نہ ہی یہ لوگ مہتدین، ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، استوقد کا مطلب کہ جلایا، نارا میں نے آگ، جس نے آگ کو جلایا، تو فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد کا جو ماحول تھا وہ روشن ہو گیا، تو ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی آنکھوں کے نور کو، وترکہم، اور ان کو اس شخص کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، تو لا یبصرون، وہ اس آنکھوں کی روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، صم، یہ لوگ بہرے ہیں، یعنی کانوں سے بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس یہ لوگ، لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے۔ اچھا جی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کا تذکرہ شروع ہوا نا، کہ جو زبان سے جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن دلوں کے اندر نفاق اور کفر چھپائے ہوئے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو آگے سے نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تدلیل کرتے ہیں کہ ہم ایسے لمحانا ہے جیسے کہ بیوقوف ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں یہ بہانہ لگاتے ہیں تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسلح ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں یہ ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لیا، کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہوئی تھی، رسول اللہ کا رسول ہونا، اللہ کے نبی کے اوپر نازل شدہ قرآن کتاب کا منزل من اللہ ہونا ان کے سامنے واضح ہو گیا، کھل گیا ان کے سامنے ہدایت، پتہ چل گیا ان کو کہ یہ واقعتاً
سچے رسول ہیں جن کے ہمارے آباء و اجداد جن کے صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، یہ وہی رسول ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایمان لانے کی بجائے، اس نبی کو تسلیم کرنے کی بجائے، قرآن کو ماننے کی بجائے، انہوں نے گمراہی کو، کفر کو جو ہے نا پسند کر لیا کہ اب کافر رہنا اور کفر کی روش اختیار کرنا، اس کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ انہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو بیچ ڈالا، کہ ہدایت کو دے کر جو کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہوئی تھی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو یعنی نفاق کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، یہ انہوں نے خریداری اور تجارت کی، تو فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی کام نہ آئی، دنیا میں بھی کوئی کام نہ آئی، دنیا میں بھی ان کے نفاق کھل کے سامنے آ گیا، دنیا میں بھی ان منافقوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ سب کو جب جن کا نفاق کھل گیا تھا نا، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا یہ بندے منافق ہیں، تو صحابہ کرام ان کے پاس نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے رازدار ہیں، جن کو رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے کہ یہ بندے منافق ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی بھی بندے کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جب تک حضرت حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کے رازدار ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس جنازے میں شریک ہو رہے ہیں وہ بندہ منافق نہیں ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر بھی وہاں سے کنی کترا جاتے تھے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ اس کا معاملہ نا کچھ گڑبڑ ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، یہ دل کے اندر کفر اور نفاق رکھنا، یہ ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا دنیا میں، اور وما کانوا مہتدین، نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے تھے۔ چلو یہ نا کہ دنیاوی کو نفع مل جاتا، نہیں، دنیاوی نفع بھی نہیں ان کو ملا، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت کی طرف آئے کہ چلو ہدایت کے اوپر آ جاتے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی جنت کی صورت میں ان کو مل جاتی، وہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ تو یعنی نفاق اس قدر اتنا خطرناک مرض ہے جس کا نہ دنیا کے اندر فائدہ ہوتا ہے نہ ہی آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ جبکہ کفر ہے نا، کفر انسان کھلم کھلا اگر انسان کفر اختیار کرتا ہے تو چلو دنیاوی طور پر شاید اس کو کوئی نفع حاصل ہو جائے، دنیاوی طور پر اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نفاق ایک ایسی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ ترین چیز ہے کہ اس کے نفاق کا، منافق ہونے کا، دل کے اندر نفاق رکھنے کا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے تھے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی فرمائی ہے، ان لوگوں کی جو مثال بنتی تھی نا، مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، کیونکہ مثالوں کے ساتھ جو بات انسان کے ذہن میں اترتی ہے نا، وہ بغیر مثال کے انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دے کر نا ان منافقین اور منافقین کے شر کو اور ان کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفاق کتنی بری بیماری ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مبغوض ترین یہ عمل ہے، دل کے اندر نفاق رکھنا، اور زبان سے جی واہ جی واہ مسلمان مومن۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مثال ان کی کیا ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے پہلے اس مثال کو سمجھ لے، پھر یہ مثال منافقوں کے اوپر کیسے فٹ ہو رہی ہے وہ سمجھیے گا۔ اس مثال کو ذرا اچھی طرح دیکھیں کہ استوقد نار، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شخص ہے اندھیرے میں بیٹھا ہوا، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے نا، اس نے آگ جلائی، جب آگ جلا لی تو فلما اضاءت ما حولہ، تو آگ جلنے کی وجہ سے اس کے جو ارد گرد تھے تو وہ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور ہر چیز اس کو نظر آنی شروع ہوگی آگ کی روشنی کی وجہ سے۔ لیکن اب کیا ہوا، آگ بھی جل رہی ہے، روشنی بھی موجود ہے، اور سامنے چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے ذہب اللہ بنورہم، اس کی آنکھوں کا نور ہی چھین لیا۔ اللہ اکبر، جب آنکھوں کا نور ہی چھین گیا تو چاہے ایک آگ کی بجائے 70 سورج ہی کیوں نہ سامنے جل رہے ہوں، 70 بلب ہی کیوں نہ جل رہے ہوں، تو جب آنکھ کا نور ہی ختم ہو گیا تو انسان کیسے جی راستہ دیکھ سکے گا؟ کیسے کیا فائدہ ہوگا ان سورجوں کا، کیا فائدہ ہوگا ان لائٹوں کا جب انسان کی آنکھوں کا نور ہی چلا جائے؟ یہ مثال مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ مثال منافقوں کے اوپر کیسے فٹ ہوتی ہے؟ ہمارا مین تو یہ چیز ہے نا کہ اللہ نے مثال منافقوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے، تو اب یہ منافقوں کے اوپر مثال فٹ کیسے ہو رہی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ اہل عرب کفر اور نفاق اور شرک کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، یہ ایک جاہلانہ زندگی گزار رہے تھے، کوئی وہاں پر دستور نہیں تھا، کوئی وہاں پر کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی وہاں پر نہ کوئی اچھا رویہ، کوئی اچھا معاشرہ نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا، رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جو قرآن کا علم تھا اس علم کے ذریعے اس معاشرے کو ایک روشنی اور نور مہیا کیا، جیسے کہ وہ شخص آگ جلائی، آگ جلانے کی وجہ سے اس کا ارد گرد ماحول جو تھا نا وہ روشن ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنا محبوب دنیا میں بھیجا،
اور محبوب نے آ کر اپنے اخلاق کے ذریعے، وحی کے ذریعے اور اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ذریعے وہ اپنے آس پاس جو چیزیں تھیں اس کو روشن کر کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ لوگوں یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، سارا کچھ ان کے سامنے واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پتہ چل گیا یار یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے. اس راستے پہ چلیں گے تو جنت ہے ہمیشہ کی کامیابی، اور اس راستے پہ چلیں گے تو جہنم ہے ہمیشہ کی ناکامی. یہ سارا کچھ جب ان کے سامنے واضح ہو گیا، اب کیا ہونا چاہیے تھا جی؟ اب ان کا کام یہ بنتا تھا کہ مان لیں. لیکن کیا ہوا جی؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور ہی چھین لیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو ایمان پیدا کرنے کا مادہ تھا، جو ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہونا تھا، اللہ نے وہ توفیق ہی ان سے منافقوں سے چھین لی. جب توفیق ہی چھین لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی اخلاقیات اور آپ کا لوگوں کو سمجھانا، تبلیغ کرنا، قرآن کا اترنا، وحی کا آنا، آپ کے معجزات، وہ سارے کے سارے ان منافقوں کے لیے جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی چھین لی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور چھین لیا، چاہے جتنی مرضی روشنی ہو کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جب اللہ نے ایمان کی توفیق اور ماننے کی توفیق ہی ان سے چھین لی تو پھر جو ہے نا رسول اللہ کی دعوت کا، آپ کے معجزات کا ان منافقوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں نا کہ نبی آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان کی توفیق وہ ہی ختم کر دی ہے، ایمان کو تسلیم کرنے کا مادہ ہی ختم کر دیا یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں آگے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، وہ بندہ جس کی آنکھوں کا نور ہی چھن گیا، وہ اندھیروں میں بیٹھا ہوا دیکھ ہی نہیں رہا. اسی طرح یہ منافق بھی اب ایمان کی توفیق چھن گئی ہے تو ان کے سامنے رسول اللہ آیات پڑھتے تھے، ان کے سامنے سارے معجزات ہوتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کی کبھی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اور بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. لیکن ایمان کی توفیق چھین جانے کی وجہ سے یہ اسی گمراہی اور نفاق کے اندھیروں کے اندر بھٹکتے رہے، ایمان کی توفیق دوبارہ نہیں ان کو ملی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے منافقوں کو سمجھایا ہے کہ منافقوں کی جو مثال ہے نا ایسے ہے کہ جیسے کہ آگ جلتی ہے، جل رہی ہے، لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جس کی آنکھوں کا نور چھن گیا ہے اس کے لیے جو ہے نا اب وہ روشنی، وہ آگ، وہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. اسی طرح لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان منافق جو کہ آپ کے قریب رہنے والے، ان سے جو ہے نا اللہ نے توفیق چھین لی، ان سے ایمان کی توفیق اللہ نے چھین لی اور یہ گمراہی کے اندر ہی رہے. اور دور سے حضرت سلمان فارسی، کہاں جی؟ فارس ایران کے رہنے والے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں آ کر صحابی بنے، آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. حضرت بلال حبشہ سے جی، حبشی ہے، کوئی خوبصورتی بھی کوئی نہیں، کوئی رنگ بھی کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے آج ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ جب بھی حضرت بلال کا نام آتا ہے تو ہمارے جو سار ہیں وہ ادب کے ساتھ جھک جاتے ہیں کہ یار حضرت بلال رسول اللہ کے مؤذن ہیں. لیکن ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے جو ہے نا نہ سار جھکتے نہ ہماری زبانوں سے رضی اللہ عنہ نکلتا ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صم بکم عمی، یہ منافقین ان کی حالت اب ایمان کی توفیق چھن جانے کی وجہ سے کیسی ہے جی؟ اب یہ گونگے، سمن یہ بہرے یعنی کان تو ان کے ہیں لیکن حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بکمن گونگے ہیں یعنی ان کی زبانیں تو ہیں اور بولتے تو ہیں لیکن حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے. امیون اندھے ہیں یعنی ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق کی بات کو نہیں دیکھتے. رسول اللہ کے سامنے آپ کے جو ہے نا رسول اللہ کے معجزات ان کے سامنے آتے ہیں، آپ کی اعلیٰ اخلاقیات ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ اندھے بنے ہوتے ہیں، یعنی حق بات کو حق بات کی طرح دیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھے ہیں، بولتے نہیں ہیں حق بات، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ گونگے، حق بات سنتے نہیں، ایسے نہیں جیسے کہ یہ بہرے ہیں. جب ان کی یہ حالت ہے اللہ فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، ہے نبی اب یہ جو اس کیفیت میں پہنچ چکے نا اب یہ کبھی واپس نہیں پلٹ سکتے. آپ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی یہ مومن یا مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی. یہ پارے کے آغاز میں، سورت کے آغاز میں ہم پڑھ کے ہیں نا کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہوئی ہے. تو یہ منافق ہی ہوتے ہیں اصل لوگ، یہ لوگ جن کے سامنے حق بات واضح ہوتی ہے لیکن یہ نہیں مانتے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جی فہم لا یرجعون، پھر ایمان کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، پھر انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، جو کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے اوپر جو سب سے بڑا جو عذاب ہے نا اس دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ چھین لے. کہ گناہ کرے انسان کہ انسان توبہ کرنے کے بجائے اس کے اوپر اکڑ جائے، جیسے کہ شیطان ابلیس اکڑ گیا تھا. تو یہی حساب ان کے ساتھ ہوا کہ یہ لوگ توبہ کرنے کی بجائے یہ اپنی اسی منافقانہ روش کے اوپر پکے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اعلان کر دیا فہم لا یرجعون. اب یہ لوگ جو ہے جو بھی ہو جائے اب یہ لوگ اپنے نفاق سے ایمان کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے. تو اس لیے جو ہے نا
ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ کی دعاؤں سے یہ ہمیں شامل تھی کہ اللہ ہمیں حق بات دکھا بھی، اور حق بات دکھانے کے بعد اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اسی طرح ہمیں باطل وہ بھی دکھا اور باطل دکھانے کے بعد ہمیں باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اس جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خالص عقیدہ توحید ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. نفاق اور کفر سے دلی ایمان اور دلی کفر اور دلی جو نفاق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.